السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے خرم سلطان کے بارے میں۔ ناظرین، سال 1520 کے ستمبر میں جب سلطان سلیمان اعظم القانونی کو سلطنت عثمانیہ کے 10ویں حکمران کی حیثیت سے تخت ملا تو اس کی حدود میں مشرق بحیرہ روم اور بحیرہ اسود اور اس کے ساحلی علاقے آج کے مشرق وسطیٰ میں شامل زیادہ تر علاقے جنوب اور مشرق اور یورپ شامل تھا۔ اس وسیع اور عریض سلطنت پر تقریباً 50 سال حکمرانی کرنے والے سلطان سلیمان اعظم کو یورپ میں اپنے جاہ و حشم کی وجہ سے سلیمان دی میگنیفیسنٹ اور ترکی میں قانون میں اہم تبدیلیوں کی وجہ سے سلیمان اعظم القانونی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر سلطان سلیمان اعظم القانونی کے دور میں بظاہر ایک دور رس اثرات والی پیش رفت ان کے حرم اور زندگی میں ایک کنیز کی آمد تھی جسے خرم سلطان اور تاریخ اسے آج بھی حریم سلطان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین، خرم سلطان یا حریم سلطان کون تھی؟ ایک کنیز سلطنت عثمانیہ کی ملکہ کیسے بنی اور سلطنت عثمانیہ میں اس عورت کا کیا کردار تھا، اس موضوع پر بات کریں گے۔ ناظرین، یہ خرم سلطان کی بدقسمتی ہے کہ اپنی شہرت کے باعث وہ مغربی مصنفین اور مورخین کا محبوب موضوع بن گئی اور پھر انہوں نے اس خاتون کے متعلق کئی جھوٹے اور سچے قصے تخلیق کر ڈالے۔ خرم سلطان کی اصل شخصیت کہانیوں میں گم ہو گئی، تاہم اس زمانے کی کتابوں سے بعض بنیادی معلومات ضرور ملتی ہے۔ ناظرین، سلطان سلیمان اعظم القانونی کی زندگی میں داخل ہونے والی سب سے اہم عورت خرم سلطان کا تعلق یوکرائن کے علاقے اوتھینیا سے تھا، جو اس وقت پولینڈ کا حصہ تھا، مگر تاریخ میں اس کے والدین اور جائے پیدائش کا ذکر نہیں ملتا۔ مشہور مورخ پیرس کے مطابق ایک بات مکمل یقین سے کی جا سکتی ہے کہ ان کی پیدائش مسیحی خاندان میں ہوئی تھی۔ کچھ عثمانی روایات کے مطابق روکسالینا ایک پادری کی بیٹی تھی جو سال 1505 کے لگ بھگ پیدا ہوئی۔ قیاس کی جاتی ہے کہ روسی تتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو اسے غلام بنا لیا گیا۔ یہ غالباً 1517 کی بات ہے۔ پھر وہ بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخر استنبول عثمانی سلطنت کے بادشاہ حرم میں پہنچ گئی۔ سال 1513 سے شہزادہ سلیمان صوبہ مانیسا کے والی تھے اور وہی سال 1515 میں ان کے ہاں ایک کنیز ماہی دورہ سے بیٹے مصطفیٰ نے جنم لیا۔ ناظرین، ماہی دورہ سلطان کو ایک گاو کے سردار کی بیٹی تھی، گویا وہ بحیثیت غلام شہزادہ سلیمان کے حرم میں داخل نہیں ہوئی تھی، بلکہ سلطان سلیمان اعظم القانونی نے ان سے شادی کی تھی اور سال 1520 میں والد سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد شہزادہ سلیمان بادشاہ بن گئی۔ یوں حسب روایت حرم کی تمام کنیزیں بھی ان کی ملکیت میں آ گئی، جن میں خرم بھی شامل تھی۔ مغرب میں یہ عورت روکسالینا کے نام سے مشہور تھی۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس زمانے میں عثمانی بادشاہ کا حرم ایک دوسرے پرانے محل میں تھا، جبکہ وہ خود دوسرے محل میں مقیم ہوتا۔ پرانے محل میں حرم کی سربراہ سلطان سلیمان اعظم القانونی کی والدہ عائشہ حفصہ سلطان تھی۔ انہیں عثمانی سلطنت میں پہلی والدہ سلطان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اس زمانے کی سپر پاور میں سب سے طاقتور عورت۔ پھر بلحاظ قوت سلطان کی اس پہلی کنیز کا نمبر آتا جس سے بیٹا پیدا ہوتا۔ جب سلطان سلیمان تخت نشین ہوئے تو سلطنت میں والدہ سلطان کے بعد دوسری طاقتور عورت ماہی دورہ تھی، یعنی سلطان سلیمان اعظم القانونی کے بڑے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کی ماں۔ مگر خرم سلطان کی آمد نے سب کچھ بدل ڈالا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ خرم سلطان زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر سلطان اس کی ذہانت، حسن مزاح اور ہنسمکھ طبیعت سے بہت متاثر ہوا۔ ہمہ وقت مسکرانے کے باعث ہی سلطان نے اسے حورم یعنی خوش شادماں کہہ کر پکارا۔ یہ فارسی لفظ ترکی میں آنے کے بعد حورم کہلایا، جو اصل نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ناظرین، خرم سلطان نے جلد ہی اپنی میٹھی میٹھی باتوں اور دلفریب اداؤں سے سلطان سلیمان اعظم القانونی کے دل میں جگہ بنا لی۔ پھر سال 1521 میں اس نے ایک بیٹے محمد کو جنم دیا، جو یکایک سلطنت کی تیسری طاقتور ترین عورت بن گئی۔ ناظرین، سال 1525 تک خرم سلطان کے ہاں مزید 4 بچے پیدا ہوئے۔ مہرماں، عبداللہ، بایزید، سلیم جنم لے چکے تھے۔ ناظرین، بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ بایزید خرم کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ مورخین کے درمیان اختلاف ہے۔ البتہ یہ یقینی ہے کہ بیٹوں کی پیدائش کے بعد ماہی دورہ اور حرم میں کشمکش شروع ہو گئی۔
کیونکہ عثمانی سلطنت میں اصول تھا کہ صرف بڑا بیٹا ہی باپ کی موت کے بعد نیا حکمران بنتا اور عموماً وہ اپنے سارے بھائی قتل کروا ڈالتا۔ جب سلطان سلمان اعظم القانونی پوری توجہ خرم سلطان کو دینے لگے تو ماہی دورہ میں حسد کا جذبہ جاگ اٹھا۔ دونوں طاقتور خواتین اپنے غلاموں کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، اگرچہ والدہ سلطان نے ان کی لڑائی کو حد سے باہر نہ ہونے دیا، مگر سال 1533 میں جب سلطان سلمان اعظم القانونی نے شہزادہ مصطفیٰ کو صوبہ مانسا کا والی بنا کر بھجوا دیا۔ یوں شہزادہ ولی عہد قرار پایا کیونکہ روایتی طور پر بھی وہی مانسا کا والی بننا تھا۔ ماہ دورہ بھی حسب روایت ان کی سرپرست کی حیثیت سے ساتھ تھی۔ سال 1534 میں والدہ سلطان چل بسی بعد از خرم کا جادو ایسا سر چڑھ کے بولا کہ اسی سال سلطان سلیمان نے اس سے شادی کر لی۔ یوں اس روایت کا خاتمہ ہوا کہ عثمانی سلطنت اپنی کسی کنیز سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اس سے قبل سلطان نے خرم کو آزاد کر دیا، اور یہ بھی ایک انہونی بات تھی۔ اور ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا، سلطان نے بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کیا اور صرف خرم سلطان کے پاس جانے لگا۔ یوں حرم میں خرم سلطان سب سے طاقتور عورت بن گئی۔ ممکن ہے اب اس میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے ہی سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سو وہ حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے سال 1523 میں وزیر اعظم بنایا، پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم یا صدر اعظم تھا، اور اس نے اپنی ذمہ داریاں بڑے تدبر اور مہارت سے انجام دیں۔ سال 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور ترین فرد بن گیا۔ عام خیال ہے کہ خرم یہ کہہ کر سلطان کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے۔ سو مارچ 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو قتل کر دیا۔ ابراہیم پاشا کے قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئی اور کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکے۔ یوں خرم سلطان نے اپنے ایک بڑے دشمن کو مروا ڈالا۔ تاہم ترک مورخین کی روح سے یہ واضح نہیں کہ وزیر اعظم کیوں قتل ہوا۔ ان کا خیال ہے کہ حد سے زیادہ طاقت اور حشمت پا کر ابراہیم خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگا تھا۔ تبھی سلطان کو محسوس ہوا کہ اس کا اقتدار اور طاقت خطرے میں ہے، سو وزیر اعظم کو مار دیا گیا۔ یہ مغربی مصنفین ہیں جنہوں نے خرم پر شک ظاہر کیا کہ سال 1541 میں پرانے محل میں پراسرار طور پر آگ لگ گئی۔ مغربی مورخین پھر لکھتے ہیں کہ یہ آگ خرم سلطان نے ہی لگوائی تاکہ وہ توپ کاپی محل میں سلطان سلیمان کے پاس جا سکے۔ یوں سلطان کو قرب پا کر وہ اس پر مزید حاوی ہو سکتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ عسکری اور خارجہ امور پر سلطان سلمان اعظم القانونی کو مشورے دینے لگی۔ توپ کاپی محل میں خرم کی آمد سے عثمانی سلطنت میں اور عورتوں کا عمل دخل بڑھ گیا، جو طویل عرصہ جاری رہا۔ اسی باعث یہ عرصہ تاریخ میں سلطنت خواتین کہلاتا ہے، اور یہ یقینی ہے کہ خرم سلطان نے اپنی منموہنی باتوں اور ناز و ادا سے سلطان سلمان اعظم القانونی کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ سلطان کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اس پر جادو بھی کرواتی ہو۔ بعض ترک مورخین نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ استنبول کے شہریوں میں جادوگرنی کے لقب سے معروف تھی۔ مغربی مصنفین کی روح سے شہر میں مشہور تھا کہ وہ قصابوں سے جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ خریدتی تھی تاکہ انہیں اپنے جادو ٹونے میں استعمال کر سکے۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ خرم سلطان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ مغربی مورخین کا دعویٰ ہے کہ اب وہ شہزادہ مصطفیٰ ڈراؤنا خواب بن کر اسے نیند سے جگانے لگا، سو اب وہ اسے مارنے کے در پہ ہوئی۔ اس نے پہلے سلطان پر دباؤ ڈالا کہ اپنے داماد رستم پاشا کو وزیر اعظم بنوا دیا، پھر دونوں مل کر باپ اور بیٹے کو لڑوانے کی خاطر سازشیں کرنے لگے۔ رستم پاشا یہ افواہ پھیلا دی کہ شہزادہ اپنی سپہ یعنی چری کی مدد سے بوڑھے باپ کو ہٹا کر خود تخت پر نشین ہونا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم سلطان کو شاہ ایران کے نام لکھا شہزادے کا خط بھی بطور ثبوت دکھا دیا، جس میں اس سے مدد مانگی گئی تھی۔
ادھر رستم پاشا کے کارندے شہزادے کے حلقے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے لگے کہ سلطان اپنے دوسرے بیٹے سلیم کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، جو کہ مصطفیٰ کو علم تھا کہ اس کی سوتیلی ماں بھی یہی چاہتی ہے۔ سو اسی افواہ پہ اعتبار آ گیا۔ یوں ساس اور داماد کی سازشیں باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ سال 1553 میں سلطان سلمان ایران پر حملہ ہوا اور اس دوران رستم پاشا نے آخری چال چلی۔ مصطفیٰ کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ اپنی سپاہ لے کر یعنی سلطان کی فوج سے آ ملے تاکہ صلح صفائی ہو جائے۔ جب سلطان کو یہ پٹی پڑھائی کہ شہزادہ یعنی چری کو لے کر مقابلے کے لیے آ رہا ہے تاکہ اسے قتل کر سکے، 6 اکتوبر سال 1553 کو جب غیر مسلح شہزادہ پدری محبت کی مہک محسوس کرنے لگا، ارغلی مقام پر خیمہ زن باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ موت اس کی منتظر ہے۔ سازش کے باعث سلطان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ بیٹا موقع پاتے ہی اسے مار ڈالے گا، سو خیمے میں چھپے باپ کے سپاہیوں نے فوراً بیٹے پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ یوں ایک ایسے المیہ نے جنم لیا جو ترک عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ قابل، منتظم اور دلیر سپاہی اور عوام دوست والی تھا۔ ترک مغربی سبھی مورخین متفق ہے کہ اس کی قیادت میں سلطنت کو مزید عروج ملتا اور وہ ترقی کی نئی منازل پا لیتا۔ اسی طرح حرم سلطان کا ایک اور بڑا دشمن چل بسا، مگر ترک مورخین سکے کا دوسرا رخ سامنے لاتے ہیں۔ ان کی روح سے مصطفیٰ شروع میں ولی عہد ضرور تھا، مگر سال 1541 میں اسے دور دراز واقع صوبہ اماسیہ کی امارت سونپ دی گئی۔ یوں وہ ولی عہد ہونے سے منصب سے محروم ہوا اور ممکن ہے کہ حرم سلطان پر دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ کروایا ہو کہ شہزادہ پھر 12 سال تک اس معمولی صوبے کا والی رہا، حتیٰ کہ اسے جنگوں میں شریک نہ کیا گیا چونکہ اسے کوئی ترقی نہ ملی، سو وہ باپ سے ناراض ہو گیا۔ یوں ایسے گمبھیر اختلافات نے جنم لیا کہ باپ مجبور ہو گیا بیٹے کو قتل کروا دیا۔ آخر والد بھی اپنے باپ بایزید دوم کو زہر دے کر حکمران بنا تھا۔ دوسری طرف شاید رب کائنات کی سزا ہے کہ حرم اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو بادشاہ بنتا نہ دیکھ سکی، حالانکہ اس کی عمر پر یہی خواہش رہی کہ وہ اپنی کسی بیٹے کو تخت پر بیٹھا دیکھے۔ 18 اپریل سال 1958 میں حرم سلطان اپنی ناتشنہ خواہشیں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایک غیر معمولی عورت کے زیر اثر آنے والے سلطان سلیمان اعظم القانونی کا بڑھاپا بھی اچھا نہیں گزرا۔ ان کے 2 قابل بیٹے تو پہلے ہی قدرتی موت مر گئے، اپنے سب سے ہونہار بیٹے مصطفیٰ کو خود قتل کروا دیا، اور پھر سال 1559 میں بچ جانے والے دونوں بڑے بیٹوں سلیم اور بایزید کے مابین خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سلطان بایزید کی آزادانہ اور باغبانہ طبیعت کی وجہ سے سردار اسے ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ جنگی میں سلیم کا ساتھ دیا۔ بایزید سرکاری افواج کا مقابلہ نہ کر سکا اور اہل خانہ کو لے کر ایران فرار ہو گیا۔ شہر میں ایرانی بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور مدد کی، تاہم شہزادہ سلیم ہر حال میں اسے مروانا چاہتا تھا۔ سو مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے ایرانی حکمران کو منہ مانگا سونا دے کر بھائی کو خاندان سمیت خرید لیا۔ 25 ستمبر سال 1561 کو ترک جلادوں نے قید میں بایزید اور اس کے 3 بیٹوں کو مار ڈالا۔ یوں 8 سال بعد سلیم کے بادشاہ بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظرین، حرم سلطان کی داستاں عیاں کرتی ہے کہ وہ شروع میں پرآسائش جاہ و حشمت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جب بیٹے پیدا ہوئے تو ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر ہر جائز اور ناجائز حربہ اختیار کرنے لگی، مگر اس کی چالیں عثمانی سلطنت کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ناظرین، حرم سلطان اپنی زندگی میں متنازع ہو گئی تھی اور کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس عثمانی تاریخ کے مقام کے بارے میں بحث ختم نہیں ہوتی۔ اسی دور میں سلطان پر جادو کرانے کی باتیں کی جاتی تھی اور حرم سلطان کا اپنے خاوند سے 8 سال پہلے 1558 میں انتقال ہو گیا اور وہ شہزادہ سلیم کو تخت پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھ سکی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حرم سلطان
سلیمان اعظم القانونی کے بیٹے بایزید کو بھی بغاوت کے الزام میں مروا دیا گیا، جن کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ خرم کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ وہ سلطان سلیم اعظم القانونی کے بعد طویل عرصہ عیش و عشرت کے دلدادہ شہزادے تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنی نااہلی اور عیاشیوں سے ایک بڑی مسلم سلطنت تباہ کر دی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں خرم سلطان خاصی مذہبی اور غریب دوست ہو گئی تھی اور اس نے مساجد بنوائی، فلاحی منصوبے شروع کیے۔ شاید وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی